خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنی چینل میں ہمراہی بائی معطر رائٹس ایپیسوڈ 2۔ ہبا یار رکو تو صحیح۔ افرا اس کے پیچھے تھی۔ ہبا چھت پر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے بہت ٹھیس پہنچی تھی علی کی باتوں سے۔ یار بس کر دو، تمہیں کیا کمی ہے لڑکوں کی، خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ افرا اسے مسلسل چپ کروانا چاہتی تھی۔ افرا مجھے بہت برا لگ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ علی بھائی نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کی سوچ میرے بارے میں ایسی ہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ نہیں یار، تم بہت پیاری ہو۔ علی کی نظر کمزور ہے، دیکھتی نہیں چشمہ بھی لگا ہوا ہے نظر والا۔ بھاڑ میں جائے گی علی، دنیا کا آخری بندہ بھی ہو تب بھی ہبا آفندی سے شادی نہیں کرے گی۔ سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ احسن، محسن، پوری آفندی فیملی رات کا کھانا سب ایک ساتھ کھاتے۔ صبح بھی ہر کسی کے اٹھنے کے الگ الگ ٹائمنگ تھے۔ دن کا کھانا بھی مرد حضرات زیادہ تر آفس میں کھاتے ہیں، رات کو سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اچھے ماحول میں۔ رمضان کریم بھی آنے والا ہے، احسن صاحب نے کہا۔ جی بھائی صاحب، بس کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرا سب سے پسندیدہ مہینہ آ رہا ہے، افرا نے کہا۔ ہاں بیٹا، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ احسن صاحب کی نظر ہبا پر پڑی جو چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ کیا ہوا، ہماری بیٹی آج چپ چپ ہے؟ ہبا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ابو، بس ایسے ہی، ہبا مسکرا کر بولی۔ کچھ تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے بھی نوٹ کیا۔ ہاں بس میرے سر میں درد ہے تھوڑا سا، ہبا نے ٹالنا چاہا۔ رمضان کریم کی وجہ سے سب مصروف تھے تیاریوں میں۔ آج چاند نظر نہ آنا تھا، چاند نظر آ گیا، سب بہت خوش تھے۔ ہبا امارہ کچن میں کام کر رہے تھے۔ علی آیا۔ امارہ، کتنے بجے آنا ہے سحری کے لیے میسج کر دینا، علی نے امارہ کو کہا، جبکہ نظریں ہبا پہ تھیں۔ اس دن کے بعد علی اور ہبا کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ امارہ چائے بنا رہی تھی، ہبا برتن دھو چکی تھی، اب سکھا کے رکھ رہی تھی ریک میں۔ ہبا نے مڑ کے علی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہبا نے بلیک کلر کا کرتا جینز کے ساتھ پہن رکھا تھا، سلکی بالوں کی پونی بندھی ہوئی تھی سلیقے سے، دوپٹہ گلے میں تھا۔ علی مسکرا رہا تھا۔ مطلب میری بات کا اثر ہوا، میڈم نے خود پہ توجہ دینا شروع کی، علی نے دل میں خود سے بولا۔ بلیک کلر میں گورا رنگ اور بھی جچ رہا تھا۔ روٹھی روٹھی سی ہبا علی کو دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اچھا ہمارا، میں چلتا ہوں، سحری پہ آ جاؤں گا۔ جی بھائی۔ نگین بیمار تھی تو وہ روزے نہیں رکھتی تھی۔ علی کے ابو دبئی گئے ہوئے تھے، اس لیے علی اور ولی دونوں ماموں کے گھر سحری اور افطاری کرتے تھے۔ علی نے کئی بار کہا کہ ہم خود کر لیں گے روزہ افطار، پر ماموں ممانی ناراض ہو جاتے، پھر ساتھ مل کے سحری افطاری کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تم یہاں وہاں کیوں چکر لگا رہی ہو؟ افرا نے ہبا کو کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ یار اب یہ بندہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اوپر سے اب یہ روز سحری افطاری کے لیے آئے گا۔ ہبا جل کر بولی۔ یار ایسا تو مت بولو، ثواب کا کام ہے روزہ افطاری کروانا، افرا نے کہا۔ جانتی تو ہو تم، پلیز اب تم لیکچر مت شروع کرنا۔ اچھا بابا، نہیں کر رہی شروع، اس سے پہلے کہ ہماری بڑی بہنیں لیکچر شروع کریں، چلو کچن میں سحری کی تیاری کریں۔ چلو۔ سب مل کے سحری بنانے لگی۔ امارہ نے چائے بنا کر تھرمس میں رکھی۔ امارہ اور افرا ٹیبل لگا رہی تھی۔ ہبا پراٹھے پکا رہی تھی اور سمیہ آملیٹ۔ ان کی سحری سادہ ہوتی تھی، چائے، پراٹھے، انڈا، دہی، ایسے ہی کرتے تھے سب، زیادہ ہیوی سحری نہیں کرتے تھے۔ علی اور ولی نہیں آئے۔ نام لیا اور ہم آ گئے، ولی نے مسکرا کر کہا۔ لو، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، ہبا نے کہا۔ یار لیکن شیطان تو قید ہو گیا، افرا نے کہا۔ جلدی کرو افرا، ہبا آ جاؤ، وقت کم رہ گیا ہے، عظمیٰ نے پکارا، ہبا کی امی۔ ہبا افرا سحری کرنے لگے۔ کیا بات ہے بھائی، آج سویرے اٹھ گئی، بلکہ سحری پہ تیار کی، خیریت تو ہے؟ ابراہیم کے کہنے پر ولی بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ ہاں یار، ورنہ تو اذان میں جب 5 منٹ ہوتے تھے تو ہبا اٹھتی تھی نیند سے اور جلدی جلدی منہ میں سحری ٹھونستی تھی۔ ابو دیکھے انہیں، ہبا نے باپ کو شکایت لگائی۔ خبردار، جو میری بیٹی کو کسی نے تنگ کیا، چپ کر کے سب سحری کرو، پھر سب آخری وقت میں دوڑ لگاتے ہو پانی کے لیے۔ ہبا کی نظر علی سے ٹکرائی، علی نے مسکرایا۔ ہبا کا تو خون جل کے راکھ ہو گیا۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ ہبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جا کے سو مت جانا، نماز پڑھ لینا، علی نے اسے چھیڑنا چاہا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہبا یہ کیا بدتمیزی ہے، امی نے غصے سے پکارا۔ ہبا کی بات آدھے میں ہی رہ گئی اور وہ چلی گئی اوپر اپنے کمرے میں۔ علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نگین اور ولی بہت خوش لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہے ہیں آپ دونوں، علی نے کار کی چابی رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی ابو آ رہے ہیں، ولی نے خوشی سے بتایا۔ سچ امی؟ علی بھی بہت خوش ہوا۔ ہاں بیٹا آ رہے ہیں، اب سب وائنڈ اپ کر کے آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، انشاءاللہ عید یہاں کریں گے۔ چلیں اچھا ہے، اس خوشی میں ولی اچھی سی چائے پلاؤ۔ یار اب بیوی لے آؤ، اب چائے نہیں بنا سکتا ساری عمر آپ کے لیے۔ بنا دو یار، افطاری کے بعد چائے نہیں پی، سر درد کر رہا ہے۔ اچھا بنا کے لاتا ہوں۔ آخر کار ولی کو ہار ماننا ہی پڑی۔ ہبا کیا کر رہی ہو؟ افطاری کی تیاری۔ افطاری ہبا نے بنانے کی ذمہ داری خود لی سویرے سے۔ کچن میں جاتی اور افطاری تک کچن میں مختلف چیزیں بناتی۔ یہ سب اسے آسان بھی لگ رہا تھا، مزہ بھی آ رہا تھا، وقت کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور کسی کو دکھانا بھی تھا کہ ہبا افندی سب کام کر سکتی ہے۔ امی بہت خوش تھیں، یہاں سے ہی صحیح ہبا نے دلچسپی تو لی کچن میں۔ دہی بھلے کو آخری ٹچ دے رہی تھی، خالہ اندر آئیں۔ سب تیار ہے ہبا، وقت کم رہ گیا ہے افطاری میں۔ جی خالہ سب تیار ہے۔ افرا تم اور امارہ ٹیبل لگاؤ، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ ہبا نیچے آئی تو علی پہلے سے ہی بیٹھا تھا اور ہبا کو سلام کیا۔ ہبا نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گئی۔ علی نوٹ کر رہا تھا ہبا سارا دن کچن میں رہتی، روزہ کھول کے ہی نماز کے لیے جلدی اٹھ جاتی، علی کے سامنے نہیں آتی، سلیقے سے سر پر دوپٹہ ہوتا ہر وقت۔ آج ہی امی کو کہوں گا کہ ماموں ممانی سے بات کریں، بس اب بہت ہو گیا مذاق، لگ رہا ہے ہبا نے دل پہ ہی لے لیا اس بات کو۔ علی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب نگین بیگم کمرے میں آئی۔ امی میں بھی آپ کے ہی پاس آنے والا تھا۔ تم کیوں آنے والے تھے، خیریت ہے؟ نگین بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ امی وہ ماموں سے بات کی ہبا کے لیے؟ نہیں بیٹا، تم نے ہی تو کہا کچھ دن رک جاؤ، لیکن بیٹا ایسے دلوں میں بدگمانی بڑھتی جائے گی، ہبا کا دل اٹھ نہ جائے تم سے۔ جی امی اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کل ہی بات کریں۔ ہاں بیٹا کرتی ہوں بات، تمہارے ابو آ جائیں تو انشاءاللہ پھر رسم بھی کریں گے، اور پھر ماں بیٹا یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ صبح کا بے صبری سے انتظار تھا علی کو، وہ چاہ رہا تھا امی ماموں سے بات کریں تو میں ہبا کو منا لوں گا۔ افطاری کے وقت نگین نے بھائی سے بات کی کہ وہ ہبا کو علی کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ ہبا کے ماں باپ بہت خوش ہوئے، دونوں بیٹیاں ایک ہی جگہ ان کے اتنے قریب ہوں گی۔ ان کو بیٹا نہیں تھا تو بیٹیوں کو زیادہ دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ علی اور ولی ہر لحاظ سے اچھے تھے۔ بھائی آپ اچھے سے سوچ لیں، نگین بیگم پھر بھی بولیں۔ سوچنے کی بات نہیں ہے، علی سے اچھا مجھے اور کون لگے گا بہن، پر بچوں سے بات کرنی ہوگی پہلے۔ بھائی علی تو راضی ہے، آپ ہبا سے بات کر لیں۔ حسن میں بہت خوش ہوں، نگین باجی نے ہبا کو علی کے لیے مانگا۔ سچ کہیں تو میری بھی یہی خواہش تھی ہمیشہ سے کہ دونوں بہنیں ساتھ ہوں، جس طرح باجی نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا سسرال میں، میری غلطیوں پر پردہ ڈالا۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا تھا، باجی نے سکھایا سمجھایا۔ اللہ امی کو جنت نصیب کرے، وہ بھی بہت اچھی تھیں۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا ہبا کو جانے کیسی ساس کیسا گھر ملے گا، اور امارہ کی ساس تو بہت اچھی ہیں۔ عظمیٰ بیگم اپنے شوہر کو دل کا حال بتا رہی تھیں۔ ہاں عظمیٰ میں بھی بہت مطمئن ہوں، پہلے ہبا سے بات کرو۔ ہبا کو کیا اعتراض ہوگا، پھر بھی میں کرتی ہوں بات، عظمیٰ بیگم بولی۔ ہبا تک یہ بات پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی، میں تو اس کے ساتھ نہیں جچتی نا، لائے اپنے لیے کوئی مچور لڑکی، اپنے لیے اپنی جیسی چشمش۔ یار چشمے میں بہت ہینڈسم لگتے ہیں ویسے۔ افرا نے لقمہ دیا۔ امی، ہبا نے امی کو دیکھ کر منہ کو بریک لگایا۔ افرا نے باہر کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ ہبا تم تک تو ضرور خبر پہنچ گئی ہوگی، نگین آپا تمہارے لیے رشتہ لائی ہیں۔ امی میں اس علی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ عظمیٰ ہبا کی بات سنتے حیران رہ گئیں۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو، اور اس علی سے کیا مطلب تمہارا؟ بس مجھے نہیں کرنی علی سے شادی، آپ انکار کر دیں۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نہیں امی، بس آپ جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی، پر علی سے نہیں۔ ہبا آخر کیا وجہ ہے، جان سکتی ہوں؟ امی میں نے خود اس کی باتیں سنی، ان کی نظر میں میرا بچپنا ختم نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں آتا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے، غلط کیا ہے اس میں؟ عظمیٰ بیگم سوچنے لگی۔ امی آپ بھی ان کی سائڈ لے رہی ہیں۔ ہبا کو اب رونا آ رہا تھا۔ ہاں، اور تمہارے ان بیوقوفانہ سوچ میں
علی جیسے رشتے کو نہیں گنوانا چاہتی. میں ہاں کرنے جا رہی ہوں. امی ہرگز نہیں.